عمران خان کا جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے لیے کون کال کا انتظار کرے، میری کال پر سب گھروں سے نکل کر گرفتاریاں دیں گے۔ جیل بھرنے سے حکمرانوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو گورنر پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ خیبر پختونخوا سوگ میں ہے، وزیر اعظم 417 ارب روپے کا حساب مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی تنقید، بولے شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں، دعوت دینی ہے یا الزام لگانے ہیں، آپ مفاہمت چاہتے ہیں یا ٹکراؤ، آپ کا ایجنڈا دہشت گردی سے مقابلہ یا معیشت کی بحالی نہیں، نیب کیسی سے چھٹکارا پانا ہے۔ شاہ محمود مزید بولے، کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر آمادگی سب سے پہلے نواز شریف نے کی تھی۔ عمران خان کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان لانے کا اعتراف کر چکے، بتائیں کس معاہدے کے تحت ان کو یہاں بسایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا سوال، بولے عمران خان کو سیاسی نالائکی کا نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے، ملک میں مہنگائی کی وجہ گزشتہ حکومت کے فیصلے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے انسداد دہشت گردی کے لیے ملنے والے پیسوں سے عیاشی کی، عوام آپ کو ملک کے مستقبل سے مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے، عمران خان نے ملکی سلامتی کی صورتحال اور سیاسی ماحول خراب کرنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کیا۔ عمران خان خود غرض اور خود پسندی کا شکار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ملک آگے جائے اور عزت کے ساتھ رہے۔ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت کا 47ویں نمبر پر آنا عمران خان کی بیڈ گورننس، نااہلی اور بے مثال قرضوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت کی ترجیحات ملک نہیں سیاسی انتقام ہے، پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے، ایک طرف ہم پر روز مقدمات بن رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، بات کلیئر ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ مراد سعید بولے، پاکستان میں آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے، حکمرانوں کو پیغام ہے، ہمارے امن کو تباہ مت کرو، آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے مت روندو۔ حکومت کے پی ٹی آئی سے اعلیٰ سطح پر بیک ڈور رابطے، آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت، عمران خان کی سینئر رہنماؤں سے مشاورت، آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد عمران خان کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے اے پی سی میں شرکت انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے مشروط کر دی، اعظم سواتی اور شیخ رشید کو اے پی سی میں بھیجنے کی تجویز بھی زیر غور۔ وزیر اعظم نے 417 ارب روپے فنڈز کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے، حقائق عوام کے سامنے آئیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی میڈیا سے گفتگو، بولے پشاور سانحے کے بعد بھی ایک سیاسی جماعت کی ترجیح ملک کا امن نہیں، اب بھی ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو کب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر انتخابات کا فیصلہ کرے، نگراں وزیر اعلیٰ اور وہ ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم سربراہ کی ملاقات، مولانا فضل الرحمان نے کہا پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو الیکشن اور معیشت سمیت تمام قومی امور پر متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے، شہباز شریف نے شہدائے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی، 417 ارب روپے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نقصانات کے ازالے کے لیے تھے، سیکیورٹی کے لیے نہیں۔ ہم نے 10 سال میں 600 ارب روپے سیکیورٹی پر لگائے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت نے پشاور میں دفعہ 144 نافذ کر دی، جلسے جلوس پر پابندی، 5 یا زائد افراد جمع نہیں ہو سکیں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا مزید جسمانی ریمانڈ ہوگا یا نہیں، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد پولیس نے F8 کچہری میں پیش کر دیا، مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد کے بعد مری، کراچی اور حب میں بھی مقدمہ کٹ گیا۔ مری تھانے کی پولیس شیخ رشید کو ساتھ لے جانے کے لیے F8 کچہری پہنچ گئی۔ شیخ رشید نے اسلام آباد سے کہیں اور منتقلی روکنے اور مقدمات ڈسچارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ رجسٹرار نے درخواست پر اعتراض لگا دیا۔ دوسری جانب شیخ رشید کا کہنا ہے، شیخ رشید اسلام آباد کے کسی تھانے میں موجود نہیں، کل کہیں اور منتقل کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے پنجاب و خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ترجمان کے مطابق گورنرز کی جانب سے پولنگ کی تاریخ نہ ملنے پر خود پولنگ کی تاریخ کا اعلان کرنے کی خبر بے بنیاد ہے۔ دونوں صوبوں کے گورنر کو اس سے متعلق دوبارہ خط لکھنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ لا ونگ سے متعلق خبریں بھی جھوٹی ہیں۔ پاکستان IMF کی سخت شرائط ماننے پر مجبور، پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ وفاقی حکومت نے بجٹ اخراجات میں تقریباً 611 ارب روپے کمی کا پلان دے دیا۔ حکومت سبسڈیز میں 340 ارب روپے کمی پر تیار۔ ذرائع کے مطابق مشکل اقدامات کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ PTI نے ویکیپیڈیا ویب سائٹ کو توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر بلاک کر دیا۔ ترجمان PTI کے مطابق ویکیپیڈیا نے انتباہ کے باوجود توہین آمیز اور غیر قانونی مواد نہیں ہٹایا۔ عدالتی احکامات پر اسے ڈی گریڈ کیا گیا اور 48 گھنٹے کے لیے سروس بھی آہستہ کی گئی ہے۔ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک اور گھناؤنا کردار بے نقاب۔ بھارتی فوجی افسران پروموشن، تمغوں اور اچھی رپورٹ کے لیے کشمیریوں کے خون سے کھیلنے لگے۔ کشمیریوں کو پیسے کا لالچ دے کر اسمگلنگ پر آمادہ کیا جانے لگا۔ موقع ملنے پر اپنے ہی بنائے گئے اسمگلر کو جعلی آپریشن میں مار دیا جاتا ہے اور آپریشن کا ذمہ پاکستان پر ڈال کر ملوث افسران کو گڈ بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ CID کشمیر کا پولیس سربراہ کو مراسلہ منظر عام پر آ گیا۔ سپریم کورٹ کا ریلوے کو زمین کی لیز کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا حکم۔ تحریری حکم میں کہا ریلوے غیر استعمال شدہ زمین کو استعمال کرنے کے لیے ریگولیٹری نظام وضع کرے۔ ریلوے کے بزنس پلان سے متعلق عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار نے متبادل فورم سے بھی رجوع نہیں کیا۔ اعتراض سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے خلاف تیسری درخواست پر اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ اعتراضات میں کہا درخواست میں بنیادی حقوق کے تحفظ کا کوئی معاملہ نہیں اٹھایا گیا۔ درخواست گزار نے متبادل فورم سے بھی رجوع نہیں کیا۔ کوئٹہ کراچی روڈ کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے وفاقی سیکرٹری پلاننگ ظفر علی شاہ کی ملاقات۔ عبدالقدوس بندنجو کی ترقیاتی اسکیموں پر نظر ثانی بارے NEC کے فیصلے سے بلوچستان کو استثناء دینے کی درخواست۔ کوئٹہ کراچی روڈ کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی استدعا۔ کینیڈا اور امریکہ کو برفیلی ہواؤں کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درجہ حرارت کہیں -51 تو کہیں 34 ڈگری ریکارڈ۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں سکولز بند۔ بوسٹن کے میئر نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ نیو یارک میں بھی درجہ حرارت -23 ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی۔ پاکستان سپر لیگ 8 کا جوش و خروش بڑھنے لگا۔ لیگ میچز کی ٹکٹوں کی فروخت شروع۔ قیمت 650 سے 1200 تک رکھی گئی۔ ملتان میں افتتاحی میچ 13 فروری کو کھیلا جائے گا۔ کل کوئٹہ میں شیڈول نمائشی میچ کی تیاریاں مکمل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے مداح ستاروں کو میدان میں دیکھنے کے لیے بے قرار۔ بابر اعظم، سرفراز احمد سمیت کھلاڑی اور آفیشلز کوئٹہ پہنچ چکے۔